اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد صلی اللہ محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین و حاضرات دیا دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان آیتاں وچ اللہ پاک نے انسان دا ذکر کیتا ہے اور انسان دی ہدایت دا ذکر کیتا ہے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو پانی کے ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کر دی۔ پھر خالق فرماتے ہیں نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کا امتحان لینے کے لیے ہم نے اس کو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں نہ تھا تو ہم نے بنا دیا، بنایا تو ایسا بنایا کہ سننے بھی لگا اور دیکھنے بھی لگا۔ سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے، سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے، کیونکہ سنتے جانور بھی ہیں نے، حیوان بھی سنتے ہیں، انہوں دے کان ساڑھے نالوں وڈے نے، اگر ایڈے ایڈے کان نے تو پھر آخر سنتے ہیں، تو اکھاں بھی ساڑھے نالوں وڈیاں نے، لیکن وہ ہدایت نہیں جانتے، درمیان چ کھڑے ہو جاندے نے رستے دے، کوئی بندہ ہی آ کے سائڈ تے کرتا ہے، جانور سائڈ تے آپ نہیں ہوتا، جانور نو آپ کھڑنا پیندا کیونکہ ہدایت نہیں رکھتا۔ یہ مطلب ہے کناں دا ہونا ضروری نہیں کہ بندہ ہدایت تے ہوئے، اکھاں دا ہونا بھی ضروری نہیں کہ بندہ ہدایت تے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسا بنایا کہ سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، اور پھر ہم نے کیا یہ کہ انا ہدیناہ السبیل، اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ یہ 4 کام اللہ کیتے نہیں، وہ اللہ کر سکتا سی، وہ ساڑھے بس دی گل نہیں۔ اسی قبلہ خود بن نہیں سکتے، اللہ بنا دیتا، خود ویکھ نہیں سکتے، اللہ بکھا دیتا، خود سن نہیں سکتے، اللہ سماعت دے کے سنا دیتا، پھر اسی نہیں جانتے کہ ہدایت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ اگلا کام ہن ساڈا ہے، ہن اللہ دا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ہم دیکھیں گے، جڑا ساڈے والا سی وہ اساں کر دیتا ہے، جڑا انہاں والا ہے وہ انہاں کرنا۔ اللہ والے کام اللہ کرتا ہے، جڑے ساڈے ذمے نے اساں کرنے۔ ساڈے ذمے ایک گل آئی ہے، اللہ فرماتا بن نہیں سکتے، میں بنا دیتا، سن نہیں سکتے، میں سنا دیتا، ویکھ نہیں سکتے، میں بکھا دیتا۔ ہن اللہ فرماتا پھر تواڈے سامنے میں ہدایت دا راستہ رکھ دیتا، ہن تواڈا امتحان ہے کی اما شاکرا و اما کفورا، مرضی ہے تواڈی، شکر کرو یا کفر کرو۔ شکر کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، کفر کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو گے۔ اس آیت مجیدہ جو قبلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہدایت دا راستہ خود بناتا ہے۔ جیڑی میں آج مجلس پڑھنا چاہنا تو سامنے ہے وہ ایویں کہ جو ہدایت دا راستہ اللہ بناتا ہے، سانو کنے اختیار دیتا ہے کہ ہادی اسی آپ بنا لیں۔ بہت شکریہ، ہدایت دا راستہ اللہ بناتا ہے، یہ مطلب ہے ہادی بھی اللہ بناتا ہے۔ بہت شکریہ، ہادی جدو بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک جتنے ہادی نے یہ بندیاں نہیں بنائے جی، یہ اللہ بنا کے بھیجے، یہ سارے ہادی نے۔ یہ جڑا مکتب اہل بیت ہے، تو انہیں پتہ ہے علماء نے متفق ہو کے گل کی ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور کسی کے مذہب کو چھیڑو۔ ادھر گل پہنچ گئی ہے، تو تک میرا گل پہنچ گئی۔ اپنے مذہب کو چھوڑو مت، کسی کے مذہب کو چھیڑو مت۔ میں اپنا مذہب پڑھنا ہے، کسی دا تو نہیں نہ پڑھنا ہے۔ میں قرآن تو 2 ہاتھ رکھ دینا، میں باب وضو کھڑا۔ بندے ساڑھے متعلق پتہ نہیں کی خیال رکھ دینے کہ اے کر دینے، وہ نہیں مندے، وہ نہیں مندے۔ میں اپنا مکتبہ فکر پڑھن لگا تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھنا۔ اسی صرف معصوم نو ہادی من، شکریہ، غیر معصوم نو اسی ہادی جی پھر پیانا نہیں منتے۔ جڑا بندہ غیر معصوم ہے نا قبلہ،
گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، جنہوں پنجابی جاندے نے وعدہ کاٹا بندے کو ہو ہی جاندہ نا۔ تو انہوں پتہ ہے شیعہ نو بندہ پوچھے جیڑا زوار شیعہ کربلا دی زواری کر کے آئے تے عمر بھی وہ دی 80 سال ہو گئے، انہوں آکھو ہون تے کربلا سرکار دی زیارت کر رہے ہیں، ہون تے تو گناہ نہیں نہ کرنا۔ وہ 80 سال دا بابا بھی آکھے گا گل سنو جی میں وعدہ نہیں کرتا، بندہ ہی ہے نا میں تے بندے کو وعدہ کاٹا۔ جڑا بندہ کلندر تو ہو کے آندا ہے، بولو بولو سخی لال کلندر نے نعرے لاندا جاندا ہے تے نعرے لاندا آندا ہے، انہوں آکھو ہون تے کلندر دی زیارت کر رہے ہیں، ہون تے تو گناہ نہیں نہ کرنا۔ وہ آندا یار کی پا کرتے ہو، آخر بندہ ہی ہاں میں تے بندے کو وعدہ کاٹا ہو جاندہ۔ جڑا بندہ 40 دن اپنے گھروں بیکار ہو کے تے جاندہ تبلیغ تے کہ کم از کم میں 40 دن تے الحمدللہ ایک مراقبہ کر کے آواں، 40 دنوں چو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگاں نو نماز دستا ہے آپ نماز پڑھتا ہے، لوگاں نو اچھائی دستا ہے آپ اچھائی کرتا ہے، مسجد چو گزارا کرتا ہے، روٹی اپنی کھاندا ہے، کسی کو منگتا نہیں۔ 40 دن تبلیغ کر کے واپس آئے، انہوں پوچھو پہ ہون تے گناہ نہیں انہیں کرنا، وہ آندہ کی پہ کرتے ہو یار بندہ ہی ہاں میں تے بندے کو وعدہ کاٹا۔ کمال ہے یہ مطلب شیعہ سنی سارے جنہوں پوچھے وہ ساکھیا یار میں گل سنو گناہگار ہاں بندے کو وعدہ کاٹا۔ اچھا یہ اہل سنت بھی آندے نے ہو جاندہ ہے تے شیعہ بھی آندے ہو جاندہ ہے، یہ کیسی گل ہے؟ جڑے بندے روزے دے ٹائم تے کٹھے نہیں نہ ہوئے وہ وعدے کاٹے تے کٹھے، جڑے نماز دے طریقے تے کٹھے نہیں نہ ہوئے وہ وعدے کاٹے تے کٹھے ہوئے نے، جڑے قوالی چ کٹھے نہیں ہوئے وہ وعدے کاٹے تے کٹھے ہو گئے نے، جڑے ماتم تے کٹھے نہیں ہوئے وہ وعدے کاٹے تے کٹھے ہو گئے نے۔ سارے ہی اندر بندے کو وعدہ کاٹا، واہ مسلمانہ میں تیرے نال شامل ہاں، کیسے ساڈے مقدر نے۔ حرام ہے جے کسے چنگے کام تے اسی کٹھے ہوئے ہوئے، جے ہوئے ہیں تو کتھے ہو گئے؟ بولو بولو وعدے کٹ۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں اسی ہیں سارے ساڈے کو وعدہ کاٹا۔ میرا خیال جنہیں چپ کر کے بیٹھا تو ہاں تے کدی کو وعدہ کاٹا نہیں نہ کی، وہ اللہ دے بندے ہو جاندہ بندے کو ہو جاندہ کسے ویلے بندے کو وعدہ کاٹا ہو جاندہ ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھی معصوم انہوں آندے نے جڑا نہ وعدہ کرے نہ کاٹا۔ شکریہ شکریہ۔ میں ہادی اکبر تے مجلس پڑھنا چاہوں۔ ہادی اکبر جویں اللہ اکبر ہے، جویں وہ قبلہ معبود ہونے چ اکبر ہے، مسجود ہونے چ اکبر ہے، وہ خالق ہونے چ اکبر ہے۔ اس پوری کائنات تے ایک ہادی اکبر ہے جڑا اس اکبر نے بنایا ہے، وہ ہادی اکبر ہے، وہ بطول دا بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، علی دا امام ہے، جڑا حسن دا بھی مولا ہے حسین دا بھی مولا ہے۔ سرکار دو عالم دی ذات مقدس دی اسمت قرآن چو پڑھن لگے۔ 7 ایسیاں چیزاں نے جنہاں دی بنیاد تے بندے عمل کر دیں، 5 ظاہر نے 2 باطن نے، تو آڈے نال بھی نے میرے نال بھی نے، جنہاں نے کام شام بندے کرنے نے، عمال کرنے نے، عمل کرنے نے، وہ 7 نے۔ سب تو پہلے ہاتھ نے، یارہ ہاتھاں نال عمل شمل کریدا ہاتھاں، پھر پیر نے یہ بھی عامل نے، پھر اکھ ہے یہ بھی عمل کر دیئے، پھر زبان ہے یہ بھی عمل کر دیئے، پھر کان نے یہ بھی عمل کر دیں۔ یہ 5 جو نے جڑے ظاہر نے، ہاتھ بھی ظاہر نے، پیر بھی ظاہر نے، اکھ بھی ظاہر ہے، زبان بھی اور کان بھی، یہ 5 ظاہر نے۔ 2 خفیہ نے، پوشیدہ نے، باطن اچ نے، ایک دل ہے ایک دماغ۔ میرے ہر سارے بندیاں نال ساریاں شاماں آیا نے، یہ 7 ہوگا جی، ایک ہاتھ پیر اکھ زبان تے کان، یہ ساڑھے ظواہر نے، تے یہ جڑے 2 نے نا جی دل تے دماغ، یہ ساڑھے بواطن اچ نے یعنی باطن اچ نے۔ آج جنہوں ہاتھ عمل کرتا ہے، اکھ عمل کر دیئے، پیر عمل کرتا ہے، زبان عمل کر دیئے، یا کان کسی دی گل سنتا ہے، وہ انہاں دوہاں دے آکھے لگتا ہے جڑے اندر نے۔ یا بندے دا دل کرتا ہے تے یا بندے دا دماغ کام کرتا ہے۔ کئی باری بندہ دل دے آکھے لگتا ہے تے دماغ کو نہیں پوچھدا، وہ پھر موٹر سائیکل تے ٹھڈ رکھ کے چلان لگ پیندا ہے ساری سڑک چ، جڑا پوری سڑک جسے کہ زیگ ٹردا پیا ادھر تے ادھر، سارے پیچھے رکے نے پی منڈا کسے پاسے جائے، انہوں پوچھو تینوں کی ہے، وہ آندا دل کردا سی۔ جدوں دل دے آکھے لگ کے ساریاں حرکتاں پیڑیاں کردا ہے، جدوں کھمبے نال جا کے وجدا ہے نا، ادوں بزرگ آ کے آندے نے دماغ کولوں بھی کام لینا سی۔ یہ دا مطلب ہے دل تے دماغ
شکریہ جناب. دل اور دماغ یہ دو خفیہ نے جی تے 5 ظاہر نے. میرا پیغمبر یہ ساری چیزاں رکھتا ہے. مثلا ہاتھ پیر اکھ زبان کن. ہوں میرے نال تساں گواہی دینی ہے. ویسے تسی نہ بولو نہ کوئی روڑا نہیں. تہاڈیاں اکھاں تہاڈے چہرے دی چمک دسدی بھی گل میری پہنچ رہی. پہلی گل تو بھی ہاتھ عمل کرتے ہیں. یہی ہاتھ نے جڑے کسی سید کے گوڈے تے آتے ہیں تے یہی ہاتھ نے جڑے جُتی چک کے لے جاندے ہیں. ہاتھ یار جڑا موبائل کٹتا ہے ہاتھ ہی ہے نا. اچھا جڑے کسی نو سلام کرتا ہے تو یہ بھی ہاتھ. تے جے کسی دا موبائل کٹتا ہے ہاتھ. کدی چنگا کدی پیڑا وعدہ کاٹا. اب پیر وعدہ کاٹا کرتے ہیں. کدی مسجد وال جاندے نے کدی سینمے وال جاندے نے. یہ مطلب کدی سیدھا کدی پٹھا. پھر جناب اکھ ہے. یہی اکھ ہے یہ شرم یہ آ جائے تے تھان تھان تو محبت تے پیار حاصل کر دیے تے کسی ویلے تمہیں پتہ ہے اکھ ہی ایسی اٹھ دیے 10-12 جتیاں مار کے بندے پھر سا لیندے نے. تو ویکھیا کہ میں تو ویکھیا کہ تو ویکھیا کہ میں. یہی اکھ ہے جی. یہی ماں نو ویندی ہے یہی بھੈਣ نو ویندی ہے. کیا بات ہے. وہ یار اپنی بیٹی نو تو یہی اکھ میری ویندی ہے نا بھائی ہے نا. اوے میری بیٹی ہے نا جی. میری بیٹی میری 2 بیٹیاں نے. میں انہوں نے ایسا اکھ نال بہنا نا اینا نال ہی بہنا نا اینا نال ہی. تے جے کسی دی بیٹی سامنے آ جائے اکھاں تے میریاں اے ہی نے. جے کوئی فطور آیا یا ایتھے ہونا ہے یا ایتھے آ. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. یا دل دا فطور ہے یا دماغ دا فطور ہے. میرے عزیز دوستو اے ہاتھ بھی عمل کردہ کدی سدھا کدی پٹھا. پیر عمل کردہ کدی سدھا کدی پٹھا. اکھ عمل کر دی کدی سدھا کدی پٹھا. پھر زبان عمل کر دی. یہی زبان ہے جیڑی معافی منگے تو بندے نو ترس آ جاندہ ہے. گال کڈے تو بندہ چپیڑا کھا لیندہ ہے. زبان تے ہوئی ہے نا. یہ مطلب زبان بھی وعدہ کاٹا کر دی. ساڑھے علاقے کر دی اتھے تو نہیں کر دی. اور یارہ کدی ہاتھے اے وعدہ کاٹا کر دینے کدی پیر وعدہ کاٹا کدی اکھ وعدہ کاٹا کدی زبان وعدہ کاٹا. ایک کان نہیں نے جڑے اذان تھوڑی سنتے ہیں تو بندے گالاں کٹ دے ہوں تو کھلو رہے ہیں. بندے لڑتے ہوں نا گالاں کٹ دے ہوں تو بندے انہوں بڑا کام بھی ہوتے کھلو رہے ہیں گالاں سننے واسطے. جا انہاں کناں نوں کسے چنگے کام لاؤ. یہ مطلب کن وعدہ کاٹا بھی کرتے ہیں. جہے ویلے بندہ پٹھا کام کرتا ہے آندہ دل بڑا کرتا سی. یہ مطلب دل بھی وعدہ کاٹا کر دیندہ ہے تو کسی ویلے دماغ چ گل نہیں آتی. میرا ایک رشتہ دار سی وہ کتے پٹھی گل کر بیٹھا. میں کہا یہ کی کیتے وہ اپنے سر چ مکیاں مارے ہنج کر کے مار مار کے آتا ایدے چ نہیں آئی ایدے چ نہیں آئی ایدے چ نہیں آئی. یہ مطلب کدی دماغ بھی وعدہ کاٹا کر جاندہ ہے. قرآن تو میرا ہاتھی اسی ہاتھی انہوں مننے ہاں جدے ہاتھ چ بھی عیب نہ ہوئے جدے پیر چ بھی عیب نہ ہوئے جدی اکھ چ بھی عیب نہ ہوئے جدے کان چ بھی عیب نہ ہوئے جدی زبان چ بھی عیب نہ ہوئے جدے دل تے بھی قرآن دی مہر ہوئے دماغ تے بھی قرآن دی مہر. سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب دے سامنے بسم اللہ شکریہ میں اپنے پیغمبر دی گل کرنا ہادی اکبر دی. میں قرآن چو 7 آیتاں پڑھن لگا. چلو میں کہا میں 7 آیتاں پڑھن لگا تو وہ بچہ عباسیاں لین لگ پیا. ایک کدوں مکن گیا 7 آیت یارہ 7 آیتاں پڑھن لگا. میرے محترم سامعین سادات و مومنین 7 آیتاں پڑھن لگا. ایک آیت پڑھن لگا نبی دے ہاتھ دے متعلق. پھر پڑھن لگا نبی دے پیر دے متعلق. پھر آیت پڑھن لگا نبی دیاں اکھاں دے متعلق. پھر قرآن چو پڑھن لگا نبی دیاں کناں دے متعلق. پھر قرآن چو پڑھا گا نبی دا دل کیسا ہے تو پھر پڑھا گا نبی دا دماغ کیسا ہے. یہ ساریاں آیتاں قرآن دیاں نے. جڑیاں ظاہر چیزاں نے میرے نبی دیاں وہ بھی قرآن چ تے جڑیاں 2 باطن نے وہ بھی قرآن چ. یارا دمک گئی نبی دا ظاہر بھی قرآن چ تے نبی دا باطن بھی قرآن ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نو کسے پوچھا کہ بی بی آپ نے پیغمبر کے ساتھ جتنی زندگی گزاری آپ نے رسول خدا کو کیسا پایا؟ اتنا خوبصورت کلام ہے. وہ فرماتے ہیں بس یہ سمجھ لو قرآن تمہارے گھر میں ہے انہاں کیا ہے فرمایا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں گلی میں آ جائے تو اسے محمد کہتے ہیں. کیا بات کیا بات کیا بات بھئی سبحان اللہ. لفظاں چ سمٹ جائے تو انہوں قرآن آندے نے
تے گلی چ آ جائے تو انہوں مصطفیٰ آندے. ہوں میں 7 آیتاں پڑھن لگا، ایک آیت تے میں 3 منٹ بھی لاواں تے 7 اترا 21 منٹ تو لگنے نے. ہاں وہ تمہیں سننا پینا ہے. سارے سننے واسطے تشریف فرماؤ، ادھر ہی رکھو تے سنو. پہلی آیت مجیدہ ہوں ترتیب میں تھوڑے سامنے، میں کہ اتنے رکھو ورکے اٹھتے ہیں قرآن دے، ادھر رکھو. میں سب تو پہلے قرآن حکیم چو نبی دے دستے مبارک پڑھن لگا جی. دستے مبارک تہاڈا کی خیال ہے کہ ترتیب جڑی میں دسی ہے وہ ذرا اس ترتیب تے مہربانی کرنا، نظر کرنا. پہلے پڑھن لگا حضور دے ہاتھ، پھر پیر، پھر اکھ مبارک، پھر زبان مبارک، پھر کان مبارک، اس تو بعد دل مبارک، اس تو بعد دماغ مبارک. ہوں پہلی آیت مجیدہ میں ہاتھاں دے متعلق پڑھن لگا، نبی دے ہاتھاں دے. بیت رضوان سی 6 ہجری سی، 1400-1500 بندہ سی، پیغمبر دی بیعت پہ کردے سن. درخت دے تھلے نبی دا ہاتھ ایتھے سی، واری واری صحابی آؤندے سن تے نبی دے ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھ کے بیعت کردے سن. اے قرآن ہے. اللہ فرماتا اِلَّا الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهَ. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں اصل میں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. جو تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں دراصل توحید سے وعدہ کر رہے ہیں. اور اگے نبی دے ہاتھ دا ذکر. اللہ فرماتا ہے ید اللہ ید اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ایدیہم میں نا ان کے ہاتھ، ایدیہم میں نا ان کے ہاتھ، ید اللہ میں نا نبی کا ہاتھ. فرماتے ہیں یہ جو باری باری نیچے ہاتھ آ رہے ہیں نا، باری 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 باری، یہ ہیں ایدیہم، یہ ہے ید اللہ. ان سے کہہ دو جس کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ کر صحابہ تم بیعت کر رہے ہو نا، یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے پیغمبر دا ہاتھ یار بولو قرآن دے مطابق اللہ دا ہاتھ ہے، اللہ دا ہاتھ ہے. آ جڑے ہاتھ نے نا اے وعدہ کٹا کر دے نے. اللہ دا ہاتھ نہ وعدہ کر دے نہ کاٹا کر دے. یہ جدو قرآن نے یار پیغمبر دے ہاتھ نو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیتا ہے. تیرا مطلب پھر دھیان رکھو نا، اگر اس ہاتھ نہ نبی کسے نو آکھے نا بہ جا انہوں اٹھنا نہیں چاہیے، جنہوں آکھے اٹھ انہوں بہنا نہیں چاہیے، جنہوں آکھے جا انہوں آنا نہیں چاہیے، جنہوں آکھے آ انہوں جانا نہیں چاہیے. خدا دی میں نو قسم ہے بندے اینج بھی تقریر کرتے نے، بندے اینج بھی کرتے نے، بندے اینج بھی کرتے نے. کدی ہاتھ ایتھے رکھ دینے، کدی ایتھے رکھ دینے، کدی ایتھے رکھ دینے. پیغمبر نے غدیر والی تقریر ایتھے ہاتھ رکھ کے نہیں کی تھی. اس ہاتھ نال علی نو بلند فرمایا اور من کن تو مولا آکھیا. یہ ہاتھ جو علی کو بلند کر رہا تھا یہ اصل میں اللہ کا ہاتھ تھا. محمد بتا رہے تھے میں نہیں بلند کر رہا، اللہ بلند کر رہا. لو جناب نبی دے اینا ٹائم لاواں گا نا جی تمام مجلس مکمل ہونی. ایک آیت ہوگی نبی دے ہاتھاں دا ذکر میں قرآن چو پڑھ دیتا. نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے جویں اللہ بے عیب ہے ایویں اللہ دا ہاتھ بھی بے عیب ہے. بس نبی دے ہاتھ بے عیب ثابت ہو گیا. ہن سورہ مبارکہ بلد پڑھنا. میں پیراں نال ٹر کے ایتھوں آیا جی، تسی پیراں نال ٹر کے آئے جنہیں ایتھے آنا ہے آخر پیراں تے آنا، اٹھ کے جانا تے پیراں تے جانا. جدوں کتے کو بندہ داخل ہوندا پیراں نال ہوندا، پیراں نال ہوندا، جدوں واپس آوندا پیراں نال. اے سورہ مبارکہ بلد. اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب مجھے پورے شہر کی قسم جس میں تو داخل ہونے والا. کیا بات ہے. اس پورے شہر کی قسم جس میں تو قدم رکھنے والا ہے، تو داخل ہونے والا ہے. یارہ تمہوں کہ یہ قدم رسول پاک دا آ رہے ہیں، نبی داخل ہو رہا ہے شہر. اللہ فرمایا سارے شہر دی قسم. میں کہ اللہ پورا شہر ہی تے نبی دے دشمن بھی موجود نے، پورے شہر ہی تے جاہل بھی موجود نے، پورے شہر کے تیرے دشمن بھی موجود نے، بت پرست بھی موجود نے. فرمایا میں پورے شہر نال غرض نہیں، صرف ایک زہرہ دے بابے نال غرض. تیرا قدم آیا ہوئے پورے شہر دی قسم. میں نے کو بندہ آتا سی ایک خاک شفاعت کی سمجھ دو. میں کہا امام حسین دا خون سمجھنے تے کہنے لگا جڑے یزیدی مرے سن انہاں دا خون کتھے گیا سی. میں اتھے ہی اسے مٹی چ ڈگیا سی. میں کہا اسے مٹی چ ہو سکا انہیں یزیدی مرے سن انہاں دا خون بھی خاک شفاعت اتھے ہی کربلا چ ڈگا تے امام حسین دا خون بھی اتھے ہی ڈگا. تو صحابہ لا جن وہ مرے سن انہاں دا بہتا سی کہ انہاں دا بہتا سی.
زیادہ خون تو انہوں کا ہویا. حساب لاؤ ہاں ایک کھا کے شفا کنا خون امام حسین کا ہوئے گا تو کنا سارے شمران دا یزیدان دا ہوئے گا. میں یار سانو انہوں نے غرض ہی نہیں, سانو صرف غرض امام حسین علیہ السلام دے سجدے نالے. صرف کہنے لگا خون تے انہوں دا بھی اتھے ہی ڈگا ہے. جی نبی امام حسین دے قدم کربلا لگے نے تے شمر دے قدم کتھے لگے نے؟ اتھے ہی جدو قتل کرنا آیا ہے نال ہی تے قدم ہوتے سن, نال ہی سرکار دے قدم. جنہیں حضرت علی اکبر نو شہید کیتا ہے وہ بھی تے پیرا نہ اتھے ہی سی. جنہیں حضرت عباس نو شہید کیتا ہے حکیم بن طفیل وہ بھی اتھے ہی ہو سکے, وہ بھی قدم اتھے, یہ بھی قدم اتھے, انہوں دے بھی قدم اتھے, انہوں دے بھی قدم اتھے. تو انہوں کھا کے شفاعے چو انہوں دے قدم نظر نہیں ہوں دے. میں کہا نہیں اے کیویں, میں کہا جی میں اللہ نو باقی دشمنہ دے قدمہ نہ کر صدقہ جاواں. فرمایا سارا مکہ بھی کافران دا پریا ہوئے. اللہ فرمایا میں نو غرض دے اپنے حبیب نالے نا سارے یزیدی بھی کٹھے ہو جان, سانو غرض دے اکبر دے بابے نالے. سبحان مہربان. تو سائیں دی توجہ فرمائی ہونے دا مطلب ہے پھر پیغمبر اعظم دی آنکھ پڑھئے قرآن چھو, آنکھ پڑھئے نا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 نمبر آئے تھے جی. اس سورہ مبارکہ نجم. خالق کائنات نے فرمایا وہ وعدہ کاٹا یاد جی, اوہ ہو جاندہ وعدہ کاٹا, وعدہ کاٹا اے لو جناب علی ایک کو پکھا بند ہو گیا تو کوئی گل نہیں, وعدہ کاٹا ہو جاندہ. بس وہاں توجہ رکھنی ما زاغ البصر وما طغى. اللہ فرماتے ہیں جو میرا حبیب مصطفیٰ ہے نا یہ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتا. ہائے ہائے ما زاغ البصر وما طغى. میرا حبیب نہ زیادہ دیکھتا ہے نہ کم دیکھتا ہے, جو دیکھتا ہے ٹھیک دیکھتا ہے. ویکھنے چ وعدہ کاٹا یارا حضور دی نظر چ ویکھن چ وعدہ کاٹا. جیڑا بندہ 50 لاکھ روپیہ دے کہ کسے نو 60 لاکھ تے امریکہ دا ویزا لینا چاہتا ہے, انہوں بندے ڈک دے نے دھیان نال دیں دھیان نال دیں. ہو سکا میں ویکھ لیا بندہ ٹھیک ہے, کی سن دے ہو پہ میں ویکھ لیا بندہ, میں ویکھ لیا بندہ ٹھیک. جدوں دے پیسے مر جاندے نے وہ تو بیٹھا ہوں تھلے منہ کر کے بندے آندے نے سنا کی بنے, وہ آندہ یار دسدا کچھ اور سی. تو سا غور ہی نہیں فرمایا, دسدا کچھ اور سی نکلیا کچھ. یہ مطلب اکھ نو غلطی لگ گئی ہے نا, لگ گئی ہے نا. یہ مطلب ہے جدو اکھ غلطی کر دی ہے نقصان ہو جاندہ ہے. خدا دی قسم ساڑیاں اکھاں ویندیاں کچھ نے تے نکلدا کچھ ہے. محمد جو ویندے نے ٹھیک ہے. ما زاغ البصر وما طغى. میں تیسری آیت بجدہ پہ پڑھنا, 2 پڑھیاں. پہلی آیت سورہ فتح دی, دوسری آیت سورہ مبارکہ بلد دی, تیسری آیت سورہ نجم دی پڑھ رہے ہیں. نبی دی اکھ جو ویندی ٹھیک ویندی. میری اماں میں نو ویکھ کے میرا نام ناصر رکھ دیتا, ناصر دا میں مدد کرنا والا. بندے ہاتھ دیندے رہندے نے میں کدی کھلوتا ہی نہیں. اماں دی نظر چ میں ناصر ساں. یار اماں نے ناصر آگ چھڑیا ہے, انہیں حساب لیا ناصر ہی ہے, مدد کراں گا تو ناصر ہوں. یہ دا مطلب ہے اماں نو وعدہ کاٹا ویکھن لگیاں ہوئی جاندہ ہے, ابے نو ہی ہو جاندہ. اساں نا صابر رکھے ہے, ایڈا بے صبرہ پورے سایہ علم کی در کوئی نہ ہوئے. اساں تے نا صابر رکھے, اساں بچیاں تے نا شیر رکھے نے, وہ کتے تو ڈر دے باہر نہیں نکلتے. یہ دا مطلب ہے اساں تے اپنی آنکھ نال ویکھیا سی. تہاڈی کیا بات ہے, اساں اپنی آنکھ نال ویکھیا ہے, جو سانو نظر آیا اساں رکھ دیتا ہے. نبی دی آنکھ ویکھن چ غلطی زبان بھی پڑھ دی ہے قرآن چونکہ سورت ایک کے یہی پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی نہ ہو جائے. کیا بات ہے بھائی, نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن چاہ گیا اور نبی دی آنکھ دا ذکر بھی قرآن چاہ گیا. یہ دا مطلب ہے میں قرآن دے سامنے کھلو کے کہہ رہا ہوں میرے نبی دی آنکھ ویکھن چ غلطی نہیں کرتی تے زبان بولنے چ غلطی نہیں کر دی. دوویں کٹھیاں کرو تے ذرا کٹھا پڑھ دیں, اگلی تو پھر آ جانے. اچھا تسی یہ گل فرماؤ, میں سرکار دی زبان دے متعلق ایتھے اسی نا بچیاں نو آنے اور تینوں 1000 واری آکھیا ہے تیرے تے اثر نہیں ہوندا. 1000 واری آکھیا, آکھی دا کہدے نال زبان نال. اور بندے اندر تہاڈا منڈا مڑدا تے نہیں, پھر نہرے پہ نہاندا سی. پھر بندے آندے نے یار اساں تے پھر زبان نال ہی آکھنا, اساں زبان نال آکھنا سی, زبان نال. یہ دا مطلب ہے زبان کسے ویلے کام کر دیئے کسے ویلے صحیح کام نہیں کر دی. اکھ کسے ویلے صحیح ویندی ہے کسے ویلے صحیح نہیں ویندی.
رب محمد دی قسم ہے میرے نبی دی اکھ بھی جو ویندی ہے ٹھیک ویندی ہے تے زبان جو بول دی ہے وہ ٹھیک بول دی ہے، تو وہ دے واسطے ثبوت میں دے دینا۔ ایس بچے پہلے تو لے کے دنیا دے آخری بندے تک جننے مسلمان نے انہوں نے پوچھو اللہ ہے؟ چلو تسی یہ دس دیو اللہ ہے کہ وہ دی آواز سنی گئی ہے؟ نہیں۔ زبان نے انہوں چکھیا ہے؟ نہیں۔ ہاتھ نے انہوں چھوا ہے؟ نہیں۔ کدی دماغ آیا ہے؟ نہیں۔ کدی خواب ویکھیا جے؟ نہیں۔ پوری دنیا نو جو اعتماد ہے کہ اللہ ہے، تے بندے مسیتے کھلو کے بھی آندے نے ہے، تے بندے کعبے کھلو کے بھی آندے نے ہے۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے پوری دنیا کو اللہ دے ہون دا کوئی ثبوت نہیں، صرف حسنین دے نانے نے زبان نہ رکھے ہو ہے۔ صدقے جی قبلہ شکریہ بھائی، کیا بات ہے یارہ، میرے آقا نے آکھیا ہے بس ہے۔ کیڑی زبان ہے، کیسی زبان ہے جدے تے اعتماد دا نا دین ہے؟ پتہ نہیں میں کی پڑھے، پیغمبر دی زبان تے اعتماد دا نا دین۔ زبان کیسی ہے جڑی غلط بول دی نہیں، اور اکھ کیسی ہے جڑی غلط ویندی نہیں۔ 16 رجب سی، کعبے دا وسط سی، مولا علی دی ماں کوڑوں نبی نے حضرت علی نو ہتھاں تے لیا تے فرمایا اماں بیٹا توڑا دنیا تے آ گیا ہے، ویکھو ہاں۔ فرمایا حیدر لگتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے ویکھیا تو انہاں کہا میں نو اسد لگتا ہے۔ اسد دا معنی بھی شیر ہے، حیدر دا معنی بھی شیر ہے۔ وہ وکھریاں خصلت رکھتا ہے، وہ وکھریاں عادات رکھتا ہے۔ ماں دی نظر چ بھی شیر سی، پیو دی نظر چ بھی شیر سی۔ جڑی اسد دے معنیاں چ وہ باپ نو نظر آیا ہے، جڑا حیدر دے معنیاں چ وہ حضرت ماں نو نظر آیا ہے۔ پیغمبر نے آکھیا تہاڈی اپنی حیثیت ہے، تساں ایک ایک صفت دسی ہے کہ کسے آکھیا حیدر ہے، کسے آکھیا شیر ہے۔ میں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، اس اکھ نال ویکھاں ہائے ہائے جیڑی اکھ دے اللہ مور لائیے، اور اس زبان نال دساں جیڑی وہی تو بغیر بول دی نہیں۔ کعبے دے سنٹ چ کھلو کے پیغمبر نے آکھیا اے میری نظر علی ہے۔ یار علی دا معنی ہی بلند ہے، یہ دا مطلب ہے اکھ نے صحیح ویکھیا، زبان نے صحیح دسیا، تے کی آکھیا نے علی ہے۔ علی دا معنی تواڈے علاقے چ کی ہے؟ بلند۔ شکریہ قبلہ، بلند بلند۔ نبی نے آکھیا بلند۔ نبی نے جدوں دا علی نو بلند آکھیا نا، اساں اے دے جیسا سوچیا بھی کوئی، صدقہ جاواں اساں سوچیا بھی کوئی نہیں۔ جنوں نبی نے ماں ساگ دیاں اکھاں نال ویکھیا تے وما ینطق عن الہوا دی زبان نال آکھیا اے علی ہے۔ اساں پھر نبی تو بعد حضرت علی تو افضل یا علی جیسا بولو بولو میں نہیں منیا، نہیں منیا۔ قرآن چک دینا، اساں کسے دی زد دی وجہ تو علی نو بعد از رسول افضل نہیں منیا، اور محمد اعتبار کر کے منیا۔ نبی جو آکھیا بلند ہے۔ ہن میرا خیال ہے، ہن میرا خیال نبی دے کان میں قرآن چو پڑھی ہے کان مبارک، ہاتھ مبارک سورہ فتح چ، پیر مبارک سورہ بلد چ، اکھ مبارک سورہ نجم چ، زبان مبارک سورہ نجم چ، اور پھر کان مبارک سورہ مبارکہ توبہ چ۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کو، تو انہوں میں آکھیا سی 7 آیتاں میں پڑھنی ہے، 5ویں پہ پڑھنا۔ بسم اللہ جزاک اللہ۔ گرمی بہت ہے لیکن پھر بھی پکھے شکے دا انتظام جنہ ہو سکیا سی وہ کیتا ہے، انشاءاللہ فکر نہیں کرنی۔ تے 5ویں آیت پہ پڑھنا۔ خیر ہوئے جناب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 7 پڑھ کے نا آیتاں تے میں مائلے شروع کرنی۔ کھانا شانا کھا لیا جی؟ کھانا ہے میرے تو بعد کھانا، بس ٹھیک ہے فکر نہ کر۔ لاؤ جناب علی، اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کچھ لوگ پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنٌ، ہوا اذن، وہ میرے نبی کو کہتے ہیں کہ جو بات سناتا ہے یہ سن لیتے، جو بات سناتا ہے یہ سن لیتے ہیں اور اسی پر اعتبار کر جاتے ہیں۔
جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں کہ میرا نبی ایسا تو نہیں ہے کہ جو سنائے وہ سن لیں اور جو سنائے اس پر اعتبار بھی کر لیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے اذن خیر لکم، جس کے کان جو سنتے ہیں بہتر سنتے ہیں، اس کے کان بے عیب ہیں، اس کے کان ایسے نہیں ہیں کہ جو سنائے وہی سن کر اعتبار کر لیتے ہیں۔ خبردار، یہ جب سنتے ہیں بہتر سنتے ہیں، یہ مطلب ہے قرآن جو ثابت ہو گیا جس طرح نبی کی آنکھ یعنی وعدہ کاٹا نہیں کر دی، ویکھنے چ کان سننے چ وعدہ کاٹا نہیں۔ 5 آیتاں ہوں گی، شکریہ، 5 آیتاں ہوں گی ہیں جی، یہ ساریاں ظاہر بظاہر سن۔ ہن پڑھن لگا دل نبی دا، وہ بھی قرآن چوں، تے دماغ نبی دا اپنے دا وہ بھی قرآن چوں، پھر نتیجہ دیاں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا دل کیسا ہے تو تمہارے نبی کا میں نے بنایا۔ اللہ فرماتا نزل بہی، سورہ مبارکہ الشعراء جی، آیت نمبر 194 195۔ اللہ فرماتا ہے نزل بہی روح الامین علی قلبک، اے حبیب ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا، تیرے دل پہ نازل، تیرے دل پہ نازل۔ ہن صحابہ کرام بھی حضور دے ہاتھ ہی ویکھے سن، پیر ہی ویکھے سن، اکھاں مبارک ویکھیاں سن، لب ہائے مبارک ویکھے سن، کان مبارک ویکھے سن، دل تے کسے نہیں نہ ویکھیا؟ بولو بولو بولو، نہیں نہ ویکھیا؟ وہ تو انہوں میں ایمان دیاں اکھاں نال انشاءاللہ بخا دینا۔ اللہ فرماندا ہے ہم نے اس قرآن کو نبی کے دل پہ نازل۔ ہن دل تے حضور دا کسے نہیں ویکھیا، ایک باری اینو ویکھو، سارے ویکھ لیا، زیارت کر لی، عبادت ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ اے قرآن ایک ہر گھر چ موجود ہے نا، اینو ویکھو، اے کنے گھنٹے دیہڑی چ پاک رہندا ہے؟ ہر ویلے؟ جدو وضو کیتا میں کیتا ہے، انہیں نہیں کیتا کیونکہ ہر ویلے پاک ہے۔ جدو وہ آیا ادو بھی پاک سی، تے اج تے قیامت تک یارا میں تو وہ پہ گل کرنا جی واسطے تمہیں مولوی صاحب فون نہ کرنا پہ۔ قرآن اترے ہی پاک ہے، اجے بھی پاک ہے، تے قیامت تک، تے قیامت تو بعد بھی پاک رہے گا، ہر ویلے پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے۔ ہن سوچ دو اے ہر ویلے پاک ہے، جتھے نازل ہویا وہ جگہ کیسی ہو؟ بھائی کیا بات ہے تواڈے سنن دی۔ میں تواڈی قبلہ بابا جی بہت شکریہ۔ میں پیانا کہ میرے شاگرد نے بیٹے نے قرآن لیا کے تواڈی میز سے رکھ دیتا ہے۔ اسا کدوں تانوں پوچھیا ہے کہ قرآن والے ہو آ کپڑا پا کے کہ نہیں؟ کدوں پوچھیا اسا؟ اے کپڑا ہے تھلے میز ہے لکڑی دی، ہاں تو اتنے کپڑا پایا تساں، اسا قرآن رکھ دیتا اتنے؟ اسا نہیں پوچھیا بھئی یارا ذرا دسیا جے قرآن رکھ لئیے، اگر پوچھ دے تو تواڈی توہین سی۔ تساں مینوں آکھنا سی مولوی ہوش ہے تینوں، سانوں اینا بھی پتہ نہیں جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے جگہ کیسی چاہیے؟ کمال ہے بھائی، جتھے قرآن تینوں پتہ ہے پہ جس کپڑے تے قرآن رکھنا ہوئے وہ کپڑا کیسا چاہیے، جس میز تے رکھنا ہوئے وہ میز کیسی چاہیے، جس ریل تے رکھنا ہوئے اور ریل کیسی چاہیے۔ پھر اللہ نوں بھی پتہ سی نا جتھے قرآن نازل کرنا ہو دل کیسا ہونا چاہیے۔ صدقے جاواں قبلہ گل سنو میری، پڑھے لکھے بندے ہو، الحمدللہ علاقہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تے نہر کولوں گزر دی ہے، تے بیرون ملک بھی بڑے بندے اتھوں دے ہیں۔ آخر کوئی کپڑا تساں اپنے حساب نال ہی پائے ہے؟ بولو جلدی بولو۔ اگر کسی ایسے تھاں چلے جائیں گے جتھے بہت عام سادہ غریب لوگ نے، اگر کوئی ماڑا کپڑا بھی پایا ہوئے گا نا تو انہاں دی حیثیت دے مطابق اپنے تھلوں انہاں نوں اپنی حیثیت دے مطابق ہی پایا ہوئے۔ ایک بندے میں نے آکھا سی جڑے کپڑے نو اساں پایا نا دے ہوتے ہیں وہ آب زمزم نال دھوتا ہے، پھر وہ دی حیثیت ہے سی نا، اینا آب زمزم وہ گھر ہے سی نا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن رکھن واسطے جگہ بندہ وہ بناندا ہے اپنی حیثیت دے مطابق۔ یہ دا مطلب ہے تساں اس کپڑے نو پاک رکھے اپنی حیثیت دے مطابق، میں نہ ہتھاں نو پاک رکھے اپنی حیثیت دے مطابق۔ سوچ دے ہی تر جو کہ دنیا تو اللہ نے پیغمبر دے دل نو پاک رکھے اپنی حیثیت دے مطابق۔
جدی حیثیت دا ہی کبھی کبھی جدی حیثیت دا ہی اندازہ نہیں پہ لگتا اس اپنی حیثیت دے مطابق قلب رسول نو پاک رکھے اے ہر ویلے پاک ہے تو پھر نبی دا دل ایک کدی تو ہاں سنیا ہوئے پہ جدوں دا قرآن نازل ہویا ہے کہ جبریل کو کپڑا شپڑا لے کے آئے ہوں کہ میں ذرا صاف صوف کر جاؤں نہیں وہ یارہ اللہ نے پاک نازل کیتا ہے تو پھر انہوں صفائی دی لوڑ کی بولے ہو نہیں وہ انہوں صفائی دی لوڑ سانو صفائی دی لوڑ اسی غسل کریے اسی وضو کریے انہوں ہاتھ لینا ہوئے نا ویسے تلاوت ہو سکتی تسی طہارت ہو نا تو ویخ کے تلاوت کر سکتے ہو موبائل کھولو گے تو تلاوت کر سکتے ہو بغیر وضو تو اور یارہ موبائل چو قرآن کر لو قرآن موبائل چو نکل ہوندہ جے اور نوجوانوں اس موبائل کو چاجدہ کام بھی لے لیا کرو خدا دانا میرے موبائل چو قرآن بھی موجود ہے صفحہ سجادیہ موجود ہے دعاواں موجود نے بڑا کچھ قرآن موبائل سے ہے توڑے کو موبائل یہ موبائل چو ویخ کے بندہ تلاوت کر سکتا ہے لیکن جدو یہ ہاتھ لانا نا آیتانوں پھر طہارت کرنی پڑنی ہے نا یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ جویں انہوں صفائی دی لوڑ تھوڑے بندے بولے نا نہیں میں پیانا انہوں صفائی دی لوڑ سانو صفائی دی لوڑ ہے انہوں صفائی دی لوڑ نہیں وہ جڑا نازل ہویا یار جدو انہوں کسے صفائی دی ضرورت نہیں جس دل تے نازل ہویا انہوں اپریشن دی لوڑ کے میں پیٹے کیا بات ہے یہ دا مطلب ہے یہ بھی ہر ویلے پاک ہے جتھے نازل ہویا وہ بھی ہر ویلے پاک ہے یہ بھی ذکر ہے سورہ حجر دے مطابق میرا نبی ذکر ہے سورہ طلاق دے مطابق سورت دا نا طلاق ہے گھبرائے کیوں ٹھائیاں پارے چک سورت ہے سورت دا نا طلاق ہے سورہ طلاق ہے میرا نبی ذکر ہے تو سورہ حجر ہے ایک قرآن ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے میرا نبی بھی ذکر ہے اللہ نے ایک ذکر تے نازل کی اللہ نے ایک ذکر تے نازل کیتا جڑا نازل ہویا ہے وہ بھی پاک ہے جدے اتے نازل ہوئے وہ بھی پاک ہے سوچو جدو ایڈا پاک ہے جتھے اللہ نے رکھے ہے دل بچ وہ دل کڈا پاک ہوئے گا ایتھے میں اگلا جملہ بھی کہہ دیا تے لطف ہے اینو اللہ نے اتے رکھے ہے جتھے اے رہن دے قابل ہے محمد نو اللہ اس گود وچ رکھیا جتھے رسول رہن دے قابل سبحان اللہ اے قرآن نازل کرنا ہوئے تے نبی دا دل چاہی دا ہے تے نبی نو اتارنا ہوئے تے ابو طالب دی گود چاہی دی سارے اٹھاؤ میرے نو حد مو گئی ہے ایتھے بندے خدا دی قسم ریل نو بھی زمین تے نہیں رکھ دے کوئی لنگ دی ککڑی اتو نہ لنگ جائے کوئی جانور چونج نہ مار جائے کوئی جانور اتو وچھ نہ کر دے اور ریل اندر رکھو ریل کی ہے وہ دے وچ قرآن رکھا جاندے میں ایک بندہ ریل بناندہ ویکھیا سی خدا دی قسم اور وضو کر کے ریل بناندہ سی راندہ سی پیا مستری سی بہت نیک بندہ پھر وضو کنٹر گیا میں بار بار جاندے ہو فرہاں ریل شروع کی تھی یہ دا مطلب ہے ریل دے بچ قرآن ہوندہ ہے اور جس ریل وچ قرآن رکھیا جائے لوگ تے انہوں رندہ بھی مار دینے وضو کر کے جس گودے چلا محمد نو رکھیا سوچیا ہی نہیں نعوذ باللہ کہ گود کیسی ہونی چاہی دی اے نبی دا دل ہے تے دا ذکر بھی قرآن چی ہوں میں نبی دے دماغ مبارک پڑھ کے تے نتیجہ دینا اے جڑا لفظ ہے نا ما صاحبکم وما غوا اے سورہ مبارکہ قبلہ نجم دیاں پہلیاں آیتاں نے تے پوری دنیا دے علماء دا ترجمہ ایک ہی ہے کہ یہ مصطفیٰ جو ہے نا یہ کبھی بہکتے نہیں ہیں میرے لو دیکھو بہکتے نہیں ہیں بہکتا کنوں آندے نے جنہیں جانا ادھر ہوئے تے توڑ ادھر جا شکریہ بولنا کچھ ہوئے تے بولے کچھ انہوں آندے نے بہکی باتیں کر رہا پیغمبر بہکتا نہیں ہے بہکتا وہ ہے جس کے دماغ پہ اثر ہو بہکتا وہ ہے جس کے بندے نو بخار چڑھ جائے نا سر نو وہ ایسیاں گلاں کردا ہے بندے آندے نے اجے رہن دیو ٹھنڈیاں پٹیاں کرو انہاں دے سر نو بخار چڑھے جدے سر نو بخار چڑھ جائے نا وہ دے تے وہی نہیں صدقہ جاواں
نبی دا دماغ اتنا پاک و پکیزہ ہے. میں تمہیں ایک آیت پڑھ دینا. ایک بندے نے کافر نے پیغمبر کے پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے لائے تے کہنے لگا آکھو اے مجنون ہے, اے مجنون ہے, اے مجنون ہے. جڑے ویلے بچے مگر لگے نے اے اللہ دا قرآن آ گیا. اللہ فرماندا والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب مجھے قلم کی قسم, ستروں کی قسم, تیرے رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تو کبھی بھی مجنون نہیں ہے. تیرے دماغ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. میں 7ویں آیت تے آ گیا. اور یار میں قرآن جو ثابت کیتا ہے نبی دے ہاتھ بے عیب, اکھاں بے عیب, نبی دے پیر بے عیب, نبی دے کان بے عیب, نبی دا دل بے عیب. تے اے قرآن ہے. اللہ فرماتا حبیب کی کہہ رہی؟ فرمایا ویندے نہیں پے, سمیع بھی ہو تے بصیر بھی ہو. انہیں میرے مگر بچے لا دیتے نے جڑے مجنون مجنون آندے نے. فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. انہوں کچھ نہیں آکھنا, انہوں جو آکھنا میں آکھنا. تھوڑی کیا بات ہے؟ انہوں جو آکھنا ہے صدقے صدقے, انہوں جو آکھنا ہے میں آکھنا ہے. نبی نے انہوں کچھ آکھنا سی اپنی حیثیت دے مطابق. اللہ نے انہوں آکھیا ہے اپنی حیثیت دے مطابق. کتھوں اللہ شروع ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اس کو کچھ نہ کہنا. سورہ قلم آیت نمبر 10, 11, 12, 13. اگر زندگی چ موقع مل جائے ایک مرتبہ, کی پتہ مل جائے کسی ویلے سورہ قلم کٹ کے 29 پارے چوں او دی پڑھنا 10, 11, 12 تے 13 4 آیتاں پڑھنا. اللہ فرماتا ہے لا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اس کو چھوڑ, یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, یہ ذلیل, عیب کرنے والا, چوریاں کھانے والا, نیکی سے منع کرنے والا, حد سے نکل جانے والا, گناہگار اور باغی ہے. سوات رسا سرے تے گنڈ وڈے دی وڈی گل ہے. اللہ فرماتا اتلم بعد ذالک زنیم. اے میرے حبیب جس نے تجھے مجنون کہا ہے نا یہ حرام زادہ ہے. زنیم دا معنی کی ہے؟ جس کے نسب کا پتہ نہ ہو, جس کے نسب کا علم نہ ہو. خدا دی قسم اللہ فرمایا زنیم ہے. انہوں زنیم دا ترجمہ کران واسطے سرائے عالمگیر نہیں سی جانا پینا کسی درس کہ زنیم کنوں آندے نے. وہ آپ عربی سی, اور جنہیں گستاخی کیتی سی حضور دی وہ عربی سی, کافر سی. اللہ فرمایا زنیم ہے. جو نبی آکھے نا زنیم ہے, اے تیری زبان دی صداقت تو صدقے سدھا کر جا کے اماں نو کہنے لگا میرا ابا کون ہے؟ ہو سکیا او, ہو سکیا سعیدہ سے, ہو سکیا میں جھوٹھی ہاں, ہو سکیا اماں آج تو جھوٹھی ہیں کیونکہ جن نے مینوں زنیم آکھیا نا اس کا دی جھوٹ نہیں. کیا بات ہے. نتیجہ دئیے جی, نتیجہ دئیے. شکریہ قبلہ, شکریہ, بہت مہربانی, بہت مہربانی. دعا آ گئی جناب, دعا آ گئی. اے میں 7 آیتاں نال ثابت کیتا ہے نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے. چلو میں نو 44 منٹ ہو گئے نے, یہ ثابت کر دیا تو تسی چپ کر. کی میں ثابت کیتا ہے یارا؟ نبی دی زبان بے عیب, نبی دی اکھ بے عیب, نبی دا سینہ, نبی دا دل, نبی دا دماغ. کچھ چیزاں اندر نے کچھ ظاہر نے. نبی دے ظواہر بھی بے عیب نے, نبی دے بواطن بھی بے عیب نے. نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے تے نبی دا باطن بھی. پتہ نہیں تو اڈے واسطے کچھ بھی نہ گل ہوئے گی, میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ میں قرآن چو ثابت کیتا ہے میرے نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے تے میرے نبی دا باطن بھی بے عیب ہے. چونکہ اسی بڑی دیر دے تو اڈے سامنے ہونے ہیں, سانو پتہ ہوندہ ہے کہ بندیاں کتھے اٹھنا ہے, کتھے بہنا ہے, کتھے ساؤنا ہے. ہوں میں نماز دی گل شروع کراں 25 بندے نو نیند آن لگ پتہ ہے, میں ساری گل دا پتہ. ہوں میں وہ گل کر لگا جتھے میں مکانا چاہنا. میں کی پڑھیا؟ نبی دا ظاہر بھی بے عیب ہے, شکر ہے, شکر ہے تسی بولے. نبی دا باطن بھی. قرآن دی قسم ہے ساڑے مگر نہ لگ جا, انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے. اسی سب دا احترام کرنے ہاں, ہادی انہوں مننے ہاں جدا ظاہر بھی نبی جیسا ہوئے, ہائے 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 ہائے, جدا باطن بھی پیغمبر جیسا ہوئے. او دے واسطے طاہر القادری صاحب جے زندہ نے, انہوں نے فون کر لو جاؤندیاں جاؤندیاں. کتاب انہوں نے لکھی ہے فلسفہ شہادت, جدے وچوں ماخوذ کیتی نے, جڑے چھتے چوں انہوں نے شاید کڈے ہیں. او دا نا سر شہادتین, جڑی کتاب لکھی نے فلسفہ شہادت. او ایک گل ذہن چ رکھنا, اے نسخہ بنا دس لگا, میں رلان لگا نسخہ.
یہ 7 شیواں میں کٹھیاں کر کے رکھیاں تے وچوں ثابت ہویا پیغمبر دا ظاہر بھی بے عیب ہے باطن بھی بے عیب ہے. ہن ایک نسخہ ادھر رلان لگا دھیان نہ سنا. وہ فرماندے نے طاہر القادری صاحب فلسفہ شہادت وچ سیر و شہادتین وچوں کڈ کے بڑے عالم دی کتاب چوں کڈ کے کتاب لکھی. وہ فرماندے نے اللہ پیغمبر کو شہادت پہ فائز کرنا چاہتا تھا. شہادت کی 2 قسمیں ہیں. ایک شہادت سری جو ظاہر سے دی جاتی ہے, ایک شہادت جہری جو تلوار خنجر سے دی جاتی ہے. اللہ دونوں نبی کو دینا چاہتا تھا. نبی کو لوگوں نے زہر بھی دیا تو اللہ نے بچا لیا, تلوار بھی چلی تو احد میں پھر بچا لیا, رات کو منافقین نے حملہ کیا تو اللہ نے پھر بچا لیا, قتل ہونے سے تو اللہ بچاتا رہا کہ مسلمان مایوس نہ ہو جائے. صدقہ جہاں نبی کے قتل ہونے کو اللہ بچاتا رہا کہ مسلمان کہیں مایوس نہ ہو جائیں, لیکن شہادت کا مرتبہ بھی دینا چاہتا تھا. وہ مرتبہ ہی نہیں جو میرے نبی تک نہیں پہنچا. لہذا اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کا انتخاب کیا, ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا. فرمایا بڑا نبی کی جگہ پہ زہر کھائے گا, چھوٹا نبی کی جگہ پہ خنجر چلوائے گا. اور فرماتے نے کوئی اعتراض نہ کرے کہ کسی اور کے بیٹوں کو کیوں نہ چنا, چونکہ محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی بے عیب ہو باطن بھی بے عیب ہو. اس کی جگہ پہ شہادت بھی وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو, جس کا باطن بھی نبی ہے. یہ مطلب ہے نبی تو بعد نبی دی اہل بیت ہی ایسی جڑے ظاہرن بھی نبی جیسے پاک نے تے باطنن بھی نبی جیسے پاک نے. جڑے ظاہر تے باطن چو پاک سن انہاں کو تے ہدایت لینی سی, جنہ کو ہدایت لینی سی نا, جنہ کو راہ پوچھنا سی نا, انہاں دیاں تیاں لوکاں راہاں چ روڑ کے مار چھے. آباد رہو. میں 2 جملے عرض کر دینا. میں نے فرماندے نے حکم ہوا کہ جناب سید سجاد دے متعلق کچھ مصائب دی گل کر. میرے عزیز دوستو, حضرت سید سجاد علیہ السلام ایک بندے نے حضرت سجاد دی دعوت کی تھی, وہ دے بیٹے دی شادی سی تے حضور نہ گئے. فرماندے نے شادیاں وچ نا شور ہوندا ہے تے شادیاں وچ لوگی اپنے مسرت دا اظہار کر. میں تیرے واسطے دعا کرنا لیکن میں شادی اچ نہیں آ سکتا. بعد ایک دن آیا شادی تو بعد تے آ کے کہنے لگا کہ امام تسی کسے طریقے میرے گھر آ سکتے, کسے طریقے. میرے مولا فرماندے نے کربلا دیا مظلومہ دی مجلس رکھ, اتھے کسے خطیب شاعر نو بلا جڑا کربلا بیان کرے. میں سامعین اچ بہ کے سننا چاہنا تاکہ لوگاں نو پتہ لگے بیان کرنا بھی اساں جاری کیتا ہے تے سننا بھی اساں جاری کیتا ہے. امام اتھے گئے سن, اے جڑی محفل تہاں سجائی ہے اتنا اچھا انتظام کیتا ہے, پکھے لائے نے. انہیں بندے حکومت حضرت سجاد دے سامنے کٹھے نہیں سی ہون دیندی. حضرت امام مجلساں کیویں پڑھتے سن, ہاں پانی ویندے سن تے روندے سن, دریا دے کنارے تے چلتے سن آباد رہو جی روندے سن, کھانا کو سامنے رکھدا سی تے روندے سن. میں یقین کرو انج پڑھیا ہے کہ حضرت سید سجاد گلی جو آ رہے سن تے ایک کسائی گوشت فند نو دمبے نو ذبح کرنا چاہتا سی چھری نہ, گوشت فند بھی وہ ہاتھ تے چھری بھی وہ ہاتھ. اتھوں میرے مولا نو ویکھیا تے اس وہ جانور چھڑ دیتا تے چھری اپنے پیچھے کر لئی تے دیوار دے. میرے امام خرامہ قریب آئے تے سامنے کھلو گیا تے اس بندے منہ کر کے آندے نہیں تے میں تو انہوں کدی منع کیتا ہے کہ تسی جانور ذبح نہ کریا کرو. کہنے لگے جی نہیں. فرمایا شریعت مصطفیٰ چ جائز ہے جانور دا ذبح کرنا, او دا گوشت بیچنا خریدنا سب جائز ہے, تے تسی میں نو ویکھ کے جڑا دمبا چھڑ دیتا ہے انج کیوں کر دے ہو. وہ پھر کہنے لگا حضور گل لے کہ جدوں تسی چھری تے دمبا ویندے ہو نا سانو لگدا ہے تواڈے چہرے دی کیفیت کچھ تھوڑی. میرے آقا فرماندے نہیں بالکل ایسا نہیں, نہ میں گھبران والا تے میں صبر دی اعلیٰ منزل تے فائز ہوں. صرف جڑا میرے رنگ دی تبدیل تسی ویندے ہو نا وہ میں صرف یہ سوچنا ہونا کہ یہ جڑا بندہ ذبح کرن لگا ہے انہوں ذبح دیاں شرطاں یاد ہو گئی آباد
کہنے لگا جی مینوں یاد نہیں. فرمایا ذرا پیش کر. آج پڑھتے سر جی مجلساں. فرماتے نے بیان کر. اس پہلا جملہ آکھیا. کہنے لگے جی پہلی گل تے اے وے اسی جس جانور نو ذبح کرنا چاہنے ہیں پہلے انہوں پانی پلانے. کربلا منہ کر کے میرے مولا فرماتے نے ہائے ہو میرا مظلوم بابا تینوں قتل تو پہلے کسے پانی بھی نہ پین دیتا. کہنے لگا دوجی شرط سائر سمجھنے ہیں پیغمبر دی فقہ ہے جیڑی چھری نہ ذبح کرنے ہیں انہوں پہلے خوب تیز کرنے ہیں تاکہ جلدی جلدی چلے زیادہ دیر نہ لگے. رو کے فرماتے نے ہائے ہو میرا مظلوم بابا تینوں شمر تیرا ضربہ مار دا رہا ذبح نہیں کیتا ضربہ مار دا رہا. تیسرا جملہ میرے مولا فرمایا تیسری شرط کہنے لگا 2 ذبح کرنے ہوں نا 2 تو آڈی ہائے تو صدقے ہیں تو انہوں پتہ 2 ذبح کرنے ہونا تے میرے آقا پھر اسی ایک نو دور لے جانے ہیں او دا منہ پرانو رکھنے ہیں تاکہ وہ دوجے نو ذبح ہوندہ آباد رہو جی نہ بیکھے. رو کے فرماندے نے ہائے ہو میرا مظلوم بابا تینو 17 قدمہ تے پھیڑ میں دی رہی چند قدمہ تو تھی میں دی. مولا سجاد دے ہونے والے ظلمہ دی بڑی بڑی داستان ہے. میں سوچنا پیا کیڑی روایت توڑے سامنے پڑھا تو توڑے کو اجازت لینا. میرا خیال ہے کہ ایک روایت پڑھنا بازار شام دی. ہائے ہائے چونکہ ہے نا جی سفر چڑھ گیا زہرہ دیاں تیاں اینا دینا چوس دور بازارہ چو گزر کے یزید دے دربار چو پہنچیاں نے کدی نہ روو 4 سفر ہو گئی ہے. ایک مجتہد نے کس دور چ مینوں یہ روایت لکھوائی سی ایک زیدی سید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے روزے تھے. میں بہ کے پڑھدا سا پیا تے قریب تو ایک شخص دی میرے کنا چ آواز آئی 2 دن بیٹے سن انہاں بچیاں نو پیواندا سی اٹھو اور سامنے جو زری بنی ہے جہاں لوگ سلام کر رہے ہیں انہاں کہا جی بابا وہاں جا کے ہاتھ رکھ کے کہو اماں سلام. میں پلٹ کے ویکھیا اونو محمد دی والدہ ماجدہ نے ایک کون بچے نے جڑے اماں کہنے لگے. میں پوچھا آج ویکھیا تو میں پہچان گئے. میں کہنے لگے تلڑا صاحب میں کہا جی. کہنے لگا میں زیادی سید ہاں میرے انہوں نے رابطہ رہندا جرمنی رہندے نے. انہوں نے میں آکھیا کہ اصل چ گل لے کہ ساڈا حق بنتا ہے کل سجدہ دا جدوں شام آئیے نا اس مخدومہ نو اماں ضرور رکھے. کہنے لگا میرا پیغام دے آج سیدہ نو جڑے سیدہ انہاں شام کدی اور بی بی پاک نو اماں کہہ کے مخاطب کرن. جڑے حضرت سید سجاد دی اولاد نے جنہیں سید نے وہ نقوی نے تقوی نے بخاری نے قاسمی نے جعفری نے سبزواری نے جنہیں سید نے نا انہاں آکھیا جناب سید سجاد دی جنی اولاد ہے نا وہ آ کے بی بی نو اماں تاں آکھے سجاد محفوظ رہنے اس محافظہ دی وجہ. حضرت سجاد نو بچان والی بی بی پاک نے اگر تسی آکھو تو میں ایک ثبوت دے دینا. جڑے بڑے خیمے نو آگے لگی ہے نا ایک بندے نو بلا کے نا عمر صاحب نے آکھیا ایک خیمے سڑ گئے نے ہو سکے ساڑ دیتے نے ہو سکے جی خیمے سڑ گئے نے تے جڑا حسین دا بڑا بیٹا سی بچ گیا انہیں آکھا بچ گیا وہ کمیں بچے ہے ہو سکے ایک بی بی نے مونڈیاں تے چوک کے باہر لے آندے وہ بی بی کتھے ہوئے انہوں نے کہا یتیم لب دی پھر دی ہو سکے اس نوجوان نو قتل کر دے اور جڑے قتل کرنا آئے نے انہیں جو 7-8 منٹاں بعد ایک بندہ واپس گیا کہنے لگا اس نوجوان نو قتل کرنا ضروری ہے. کہنے لگا پریشان کیوں ہو سکے جے انہوں قتل کرنا ہی تو اس بی بی نو پہلے قتل کرنا پہنا ہو سکے وہ کیوں ہو سکے نیزہ مارنے آتے نہیں بچن دین دی تلوار مارنے آتے نہیں بچن دین دی لاٹھی مارنے آتے نہیں بچن دین دی خنجر مارنے آتے کمیں بچان دیئے. کہنے لگا وہ انج دوڑے پھرتی ہے جو حاجی کعبہ دا طواف کرتے کدی سجے ہو جاندی ہے کدی کھبے ہو جاندی ہے. خدا دی قسم حضرت سید سجاد محفوظ رہنے لیکن بی بی دی حالت ہو چکی سی کہ شام غریباں حضرت فاطمہ کبرا نے آکھیا پھپھی میں تو انہوں اتھے ہاتھ رکھ کے رو لواں. بی بی زینب آکھیا نا بیٹا میں نو اتھے ہاتھ نہ لائی میں نو ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں میں نو ماریا ہی قرآن دیا کاریا میں نو ماریا ہی نام نہاد مسلمانہ. بازار شام میں نو اندر لکھ لو
فرماندے نے ساڈا حق بنتا بی نو اما کے انہاں روایت لکھائی وڈے عالم سن جڑے چھوٹیاں عالماں نو لکھوا رہے سن ترے جملے نے چھڑ دے لگا پہلا جملہ دوجا تریجے تے عالم بے ہوش ہو گیا نہ میرا خیال ہے میں بے ہوش ہو جانا تے نہ تساں ہو جانا اسی روز پڑھنے ہاں روز سونے ہاں پتہ نہیں وہ عالم دین تے مجتہد کس معرفت دی منزل تے فائز سان کہ تیجا جملہ لکھاندے لکھاندے بے ہوش ہو گئے تریوے پڑھنا آنسو آ گیا ٹھیک زبردستی کوئی فرماندے نے لکھو شاگرد نہ لکھیا انہوں نے لکھوایا بی بی دی قبر پاک تے بیٹھ نال انہوں نے کیا انہوں نے لکھوایا لکھو شام کے بازار میں ہائے ہائے اسی تے شام سن کے رو پایا نا اگلا جملہ سنا شام کے بازار میں بنت علی کو مصطفیٰ کی لاڈلی کو جگر سنبھال کے سننا لوگ راستہ نہیں دیتے تھے ہائے آکھن والے ہو قربان توڑی ہائے لوگ مخدومہ کو راستہ نہیں دیتے تھے دوجا جملہ انہوں نے لکھوایا انہوں نے کہا اگلا جملہ لکھو اردو سکتے وہ فرماتے نے آگے والے راہ نہیں دیتے تھے اور پیچھے والے نیزے مارتے تھے حضرت سید سجاد آگے بڑھ بڑھ کے کہتے تھے اے راستہ دو ہے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں دو جملے سن لیں تو میں پڑھ لیں تو ہاں سن لیں ذرا دہراؤ رڑ کے روئیے لوگ بی بی کو ہائے 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 راستہ نہیں دیتے اور پچھلے لوگ پھر ہائے ہائے تیجے جملے تو بعد بے ہوش ہوئے فرماندے نے اس کش مکش میں علی کی بیٹی شام کے بازار میں گر پڑی بازار شام میں مخدومہ زمین تے ڈگ پہ فرماندے نے جیویں ڈگے نے اوتھوں ایک بندہ تازیانہ لے کے لوہے دا حضرت سجاد دے سر تے آ کے کہنے لگا پھپھی نو آکھ جلدی اٹھے حضرت سید سجاد پلٹ کے ویکھیا تے پھپھی زمین تے سن فرماندے نے پھپھی اماں میری کانڈ تے جگہ کوئی نہیں جتھے مزید مارے گا تے مہربانی کرو کوشش کرو کہ جلدی اٹھو جدوں آکھے نا کوشش کرو اماں جلدی اٹھو قبلہ اسی روئے ہاں مجتہد بے ہوش ہو گئے تڑیاں مڑیاں گئیاں اٹھایا گیا بٹھایا گیا کہ انہاں کہا قبلہ تو انہوں کی ہویا ہے کہنے لگے میں کی لکھوا رہا سا انہاں کہا تو دو ہی تے جملے لکھوائے نے کہ بنت علی کو لوگ راہ نہیں دیتے تھے پچھلے نیزے مارتے تھے بطول کی بیٹی شام کے بازار میں گر پڑی پھر حضرت سجاد نے کہا اماں یہ مجھ پر ظلم کرے گا جلدی اٹھئے ایتھے تسی بے ہوش ہو گئے اگلا جملہ ہوش آن تو بات رکھوایا نے او فرماتے نے بیٹا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتا ہے اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے ان میرے ہر بچے بھی پہنچ گئے ہیں فرماتے ہیں جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے جو اٹھنی چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے پھر سجاد کو بچانے کے لیے بطول کی بیٹی بازار میں ایسے چلتی تھی جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار غریباں دا آخری سہارا نہ مار یتیماں دا آخری حسن